جب بزم اولیاء کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو اولیاء کرام کی اس بزم میں، اولیاء کرام کے اس فلک پر ایک ایسا روشن ستارہ چمکتا نظر آتا ہے جو اولیاء کرام کے اس دور کے، ہمارے اس خطے کے سردار نظر آتے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے اللہ کریم کے ایک سچے بندے، ایک سچے عاشق رسول، ایک سچے ولی کامل، شیخ المشائخ حضرت سیدنا علی بن عثمان یعنی داتا گنج بخش علی حجویری کا ذکر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی بڑی آواز سے سبحان اللہ بلند ہونا بتا رہا ہے کہ داتا آج بھی لاکھوں کروڑوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ ہر عاشق اولیاء میرے داتا سے ضرور پیار کرتا ہے، اور یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ ہم نے داتا کو دیکھا نہیں، ہم نے ان کا دور نہیں پایا ہے، ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے، مگر اللہ اپنے پیاروں کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور کاش جو یہ قرآنی حکم ہے کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کرے ہم داتا کے ساتھ ہو جائیں، ہم احمد رضا کے ساتھ ہو جائیں۔ سنو میرے داتا کے بارے میں خواجہ غریب نواز کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملا را رہنما، گنج بخش فیض گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملا رہنما۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ کم و بیش 400 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سمجھیے گا داتا حضور کتنی پرانی ہستی ہیں، کتنے 100 سال آپ کو بیت چکے ہیں۔ اس وقت تقریباً 1441 42 43 سن ہجری ہے نا، 1440 سے اوپر ہم پہنچ گئے، تو یعنی 1040 سال پہلے، 10 صدیاں پہلے داتا حضور اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ افغانستان کے ایک علاقے غزنی کے رہنے والے ہیں۔ غزنی کا ایک محلہ ہے حجویر، داتا حضور اسی محلے میں رہتے تھے، اسی نسبت سے آپ حجویری کہلائے۔ داتا حضور نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ ہاں، یہ فیضان جو ہے نا یہ مولا علی کا ہے، یہ فیضان امام حسن اور امام حسین کا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سنو بات ہو رہی ہے داتا کی اور شعر ہو رہا ہے رضا کا، ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل چشم و چراغ ہے میرے داتا حضور۔ آپ ابتدائی سے بڑے نیک پارسا عبادت کرنے والے اور علم دین کا بہت شوق رکھنے والے تھے۔ داتا حضور نے علم دین سیکھنے کے لیے عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان، ترکستان وغیرہ کئی ممالک کا سفر فرمایا۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور صوفیاء کرام سے علم دین سیکھا۔ ذرا یہاں رکتا ہوں، داتا سے محبت تو بڑی ہے، مزار داتا صاحب کے مزار پر جانے کا شوق بھی ہے، جانا چاہیے، لیکن کچھ سیکھے بھی تو صحیح نا۔ آپ علم دین سیکھنے کے لیے کتنے ملکوں کا سفر کیا؟ یہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، ٹرین کا سفر نہیں تھا، بسیں نہیں تھیں۔ 1000 ایئرز پہلے، 1000 سال پہلے یہ گھوڑوں پر سفر تھا، یہ اونٹوں پر سفر تھا، یہ مہینوں کا سفر تھا، یہ مشکل سفر تھا، مگر یہ علم دین کا سفر تھا۔ یہ گھومنے پھرنے والا سفر نہیں تھا جو آج کل لوگ بہت گھومنے پھرنے، چلو یار ذرا ٹورزم پہ جاتے ہیں۔ یہ وہ سفر تھا کہ جس میں اللہ کے دین کو سیکھنا تھا، علم دین کو پھیلانا تھا۔ عطا حضور تقریباً 34 سال کی عمر میں اپنے پیر صاحب شیخ ابو الحسن خطلی رحمت اللہ تعالی کے حکم سے لاہور تشریف لائے، یہاں نیکی کی دعوت کو عام کیا، دین اسلام کا پیغام پھیلایا، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، اپنے اخلاق سے، کردار سے، کبھی بیانات فرما کر، کبھی کرامات دکھا کر بے شمار غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ جو پہلے مسلمان نہیں تھے انہیں سنتوں کا پیکر بنایا، کئی عالم بنائے، کئی لوگوں کو اپنی تربیت میں رکھ کر ولایت کے بلند مقام پر فائز کر دیا۔
निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक और बात सीखने को मिली, दाता हुजूर मजार कहाँ है जरा बताओ? लाहौर में। रहने वाले कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के। ये बात जरा सीखा करो। जितने औलिया किराम है ना, तकरीबन कमोबेश, ख्वाजा हमारे कराची में मज़ारात हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर चले जाएं रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आलम शाह बुखारी के मज़ार पर चले जाएं रहमतुल्लाहि, तूला शाह सब्ज़वारी के मज़ार पर चले जाएं, जितने मज़ारात आप बड़े बड़े, जितने पाक पतन शरीफ चले जाएं, लाहौर चले जाएं, आप बड़े बड़े मज़ारात पर जाएं, एक चीज़ चेक किया करें, विलादत कहाँ हुई? लाहौर में तो पैदा नहीं हुए, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला कराची में तो पैदा नहीं हुए, बाबा फरीद पाक पतन में तो पैदा नहीं हुए, ये इतने बड़े बड़े औलिया किराम पैदा तो कहीं और हुए, फिर यहाँ क्यों इंतकाल हुआ? इसका मतलब ये था, जहां पैदा हुए, जहां जिंदगी गुजारी, जहां बचपन गुजारा, उसके बाद निकल गए अल्लाह के दीन के लिए, दीन मतीन को फैलाने के लिए, इल्म दीन सीखने के लिए, लोगों तक नेकी की दावत पहुंचाने के लिए, वापस अपने वतन ही नहीं पहुंच सके, दूसरे मुल्क में विसाल हो गया, वहीं मजार बन गया। हमारा क्या हाल है? अक्सर लोगों का जिधर पैदा हुए उधर ही कब्रें होती हैं। लोग तो कहते हैं हमारा आबाई कब्रिस्तान है, हमारे दादा भी यही हैं, वालिद भी यही, हमने भी आसपास उधर ही किधर जाना है। हमारा तो ज़हन ही नहीं है, हमने तो ज़हन ही ये बना के रखा हुआ है कि भाई अपनी जगह होनी चाहिए।